اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا اور کہا وہ زمین میں لڑائی جھگڑا، خونریزی اور فساد برپا کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آ جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا ہے اور یہ خاک تمام روئی زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کی طرح لوگ بھی سرخ و سفید، سیاہ اور درمیانی رنگ کے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں جان ڈالی اور پھر ان کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے گئے تاکہ ان کو فرشتوں پر برتری دلائے۔ اور جب یہ سارے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے تو ان سے پوچھا گیا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا آپ کو کس چیز نے سجدے سے روکا تو ابلیس نے کہا میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنی نور سے، شیطان کو آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ دراصل شیطان کا تعلق جنات سے تھا اور جنات آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں ہر طرف فساد اور اودم مچا رکھی تھی۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے ان کو مار مار کر مختلف جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگایا۔ شیطان ابھی بچہ تھا، فرشتے اپنی ساتھ آسمانوں پر لے گئے، وہاں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوا اور بہت جلد اپنے علم و تدبر کی وجہ سے معلم الملکوت کے نام سے آسمان میں مشہور ہوا۔ دراصل شیطان کا نام عزازیل تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق شیطان وہاں فرشتوں کا سردار بھی کھلایا جاتا تھا۔ اور جب اللہ پاک کے حکم کے باوجود شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بحشت سے نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں یہاں رہ کر غرور کرے۔ تو شیطان نے اللہ پاک سے قیامت تک مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے ان کو مہلت دی تو شیطان نے کہا میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو آپ کی پیروی کریں گے میں تجھ سمیت جہنم میں بھر دوں گا۔ جنت میں تمام آسائشوں اور نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی تنہائی دور فرمانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں طرف چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کرے اور فرمایا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو بلا روک ٹوک، لیکن اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور کہا اللہ پاک نے تم دونوں کو اس پھل سے اس لیے دور رکھا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کہیں زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پہ مجبور کیا اور پھر آخرکار حضرت حوا علیہ السلام پھل کھانے پر راضی ہوئی۔ اور پھر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وہ پھل جو اللہ پاک نے منع کیا ہے ذرا چکھ کر دیکھے اس میں کیا راز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شروع میں قطعی طور پر تیار نہیں تھے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اور بار بار اصرار کرنے پر وہ راضی ہوئے۔ ابھی دونوں نے پھل پوری طرح چکھا ہی نہیں تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ پھر دونوں پریشانی اور بدحواسی میں بھاگ بھاگ کر جنت کے درختوں کے پتوں سے جسم چھپانے لگے۔ تو اللہ پاک نے دونوں کو پکارا اور کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پھل مت کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں مت آنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب دونوں نے اللہ کی پکار سنی تو خوف کے مارے کانپ اٹھے اور نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے
بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وہاں ہی مرنا ہے اور پھر اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کو دنیا کی طرف روانہ کیا گیا۔ روایات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور اس کے علاوہ جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ وہ جب زمین پر پھیلائے تو آج جو جتنی خوشبودار درخت ہے یہ اسی کی پیداوار ہے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام انتہائی شرمسار اور افسردہ تھے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی نے بھی ان کو کافی پریشان کر رکھا تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گندم کے 7 دانے لے کر آئے، اور ان کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دانے زمین میں بوئے، پھر فصل کاٹی اور پھر پیس کر آٹا گوندھ کر پہلی دفعہ محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے۔ پھر اللہ پاک کو ان کی حالت پر رحم آیا اور جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر مکہ آئے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصف فرمایا اور طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبریل آپ کو لے کر عرفات چلے گئے۔ وہاں حضرت حوا علیہ السلام پہلے سے موجود تھی، لیکن لمبی جدائی اور جسمانی تغیرات کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کی آپس میں تعارف کروایا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ ان کے ہاں ہر دفعہ ایک جوڑے کی پیدائش ہوتی تھی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اصول یہ طے پایا تھا کہ پہلے دفعہ پیدا ہونے والے جوڑے کی شادی دوسرے دفعہ پیدا ہونے والے جوڑے سے کی جائے گی، اور اس طرح پہلی دفعہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ اور دوسری دفعہ حابیل اور اس کی بہن یہودا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اقلیمیہ سے کرنا چاہی، لیکن قابیل نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اقلیمیہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ہر چند سمجھایا، لیکن وہ بضد رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹوں سے کہا، اپنی قربانیاں لے کر جبل صفا پر چلے جاؤ، وہاں اللہ کی طرف سے آگ آئے گی اور آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ جب دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر جبل صفا پر پہنچے تو چونکہ حابیل حق پر تھا تو آگ نے اس کی قربانی قبول کی، اور پھر اس فیصلے کے بعد قابیل حابیل کا جانی دشمن ہوا، اور ایک دن قابیل نے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ روئے زمین پر انسان کا سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلی موت تھی۔ اس کے بعد قابیل کو فکر لاحق ہوئی کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ لاش کو کندھے پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ پاک نے ایک کوے کے ذریعہ اس کی مدد فرمائی اور اس کو سکھایا کہ لاش کو کس طرح دفنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، افسوس میری حالت پر، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ ایک کوے کے برابر ہوتا اور اپنی بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، اور پھر وہ بہت پشیماں ہوا۔ بہت سے اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال زندہ رہنے کے بعد رحلت فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کی بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے پڑھائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب the channel for support. Thank you.